أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک حرمت والا مہینہ رجب المرجب عطا فرمایا ہے۔ رجب کے معنی مبارک کے بھی آتے ہیں، یعنی یہ مہینہ بھی مبارک اور برکتوں والا ہے۔ 4 مہینے اسلام کے 12 مہینوں میں سے عصمت اور حرمت والے ہیں۔ نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذی قعدہ اور نمبر 3 ذی الحجہ اور نمبر 4 رجب المرجب، جس میں ابھی ہم موجود ہیں۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں اس مہینے کی بھی اہمیت شریعت میں وارد ہوئی، یعنی یہ بھی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی علیہ السلام نے برکتیں مانگی ہے۔ اس لیے رجب کا چاند دیکھ کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا عربی میں اگر یاد ہو تو چلتے پھرتے اپنی دعاؤں میں اس کو پڑھے، اور اگر عربی میں یاد نہیں تو اردو میں بھی اس طرح دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور رمضان تک پہنچنے کے ہمارے حق میں فیصلے فرما، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور اس کی مبارک ساعتیں عطا فرما دے۔ یہ دعائیں اپنی دعاؤں میں شامل کرو، یہ اس مہینے کی تعلیم ہے، اس مہینے کی ہدایات ہے۔ دوسری بات، اس مہینے میں علماء کرام نے یہ بات نقل کی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے لیے عبادت آسان فرما دے گا، اور جو شخص اس مہینے میں گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اس مہینے کی یہ عظمتیں۔ تیسری بات رجب کے بارے میں روزے کی ہے کہ رجب کا روزہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو اہل علم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل نقل کیا کہ وہ رجب میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو رئیس التابعین ہیں،
اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ان روایتوں کے تناصر میں، ان روایات کو دیکھ کر فقہا یہ فرماتے ہیں اس مہینے میں اگر روزے کی پابندی کی جائے اور کثرت سے روزے رکھا جائے تو یہ اچھا عمل ہے، مندوب اور مستحب یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ بغیر دن کی تعین کے اور بغیر تاریخ کے تعین کے آپ جتنے چاہے روزے رکھو، سمجھے؟ ہو سکے تو پیر جمعرات کا رکھو، ہو سکے تو ایام 20 یعنی 13، 14، 15 اردو کی تاریخ ان کا روزہ رکھو، ہو سکے تو اور اس میں اضافہ کر کے بڑھا دو، سمجھیں؟ تو اس مہینے میں کسی دن کی تعین کے بغیر اور کسی تاریخ کو فکس کیے بغیر اگر کوئی روزہ رکھے تو یہ عمل اچھا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ 22 رجب کا روزہ رکھنا، جس دن رجب کے کونڈے منائے جاتے ہیں، تو 22 رجب کے روزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک من گھڑت واقعہ ہے، من گھڑت روایات ہے اور من گھڑت قصہ ہے، لہذا عمل بھی من گھڑت ہوگا۔ رجب کے کونڈوں کی کوئی حقیقت نہیں، اس میں مخصوص پکوان پکانا اور روزہ رکھنا یہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح 27ویں رجب اس کا روزہ رکھنا، اس کا بھی حکم شریعت میں یہ ہے کہ 27ویں رجب کا مخصوص کر کے روزہ رکھنا علماء نے اس کو منع کیا ہے، چونکہ نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ اصحاب رسول سے ثابت ہے، نہ اصحاب تابعین سے ثابت ہے اور نہ کسی فقیہ اور فقہا سے ثابت ہے۔ لہذا 27ویں شب کو جاگنا اور پھر روزہ رکھنا یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس میں فکس کر کے اس کو عزیمت کا دن شمار کر کے کوئی مخصوص عمل نہ کریں، آپ بغیر تعین کے اس مہینے میں جتنے چاہے اعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ حاجی منصوری صاحب سمجھ میں آیا؟ اب سامنے بیٹھ کے سوئے نہ، اس سے توجہ یہ ہو جاتی ہے، نہ سو تو آنکھیں بند بھی نہ کرے، اس سے بھی انسان منتشر ہوتا ہے، ایک آدمی کا عمل منتشر کر دیتا ہے، سمجھے؟ تو 22 رجب کا روزہ رکھنا یا 27ویں رجب کا روزہ رکھنا یہ فکس کر کے شریعت کی کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، اس لیے اس میں رسم رواج سے بچا جائے۔ ایک یہ پہلو میں نے آپ کے سامنے بات کا عرض کیا۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سورت سورہ کافرون نقل کی تلاوت کی، 30ویں پارے کی سورت ہے، چاروں کل میں سے ایک سورت ہے، عام طور سے یاد ہوتی ہے سب کو، سورہ کافرون۔ حضرت نبی علیہ السلام اس سورت کو قل یا ایھا الکافرون کو فجر کی سنت میں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعات کی سنت میں کثرت سے پڑھا کرتے، آپ کا معمول تھا یہ، سمجھے؟ فجر سے پہلے کی 2 سنت، پہلی میں کافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد۔ اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 رکعات سنت موقدہ، اس میں بھی ہمارے نبی کثرت سے سورت کو پڑھا کرتے تھے، سورہ کافرون کو اور دوسری میں قل هو اللہ احد، اس لیے ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا نے فرمایا تھا جب آپ بستر پر جاؤ اور سونے کا ارادہ ہو تو سونے سے پہلے آخری سورت جس کی آپ تلاوت کرو وہ سورہ کافرون ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ کے سو جائے اور اس کے بعد کسی سے بات چیت نہ کرے
اس کا یہ عمل شرک سے براءت والا لکھا جائے گا، یعنی یہ سونے والا شرک سے بری ہے، شرک سے دور ہے، شرک سے پاک ہے، سورہ کافرون کو پڑھ کر سونے والا۔ اس لیے اس کا معمول بنائے، اپنے گھر کے ہر فرد کو یہ سورت سکھائے، کیونکہ دن بھر میں کتنے کام شرک کے ہو رہے ہیں، کتنے بول شرک کے نکل رہے ہیں، اور کتنی حرکتیں شرک کے ہو رہی، ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے اور جان نہیں سکتے، اس لیے سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اسی طرح ایک صحابی ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا کہ میں سفر میں رہتا ہوں، اکثر میرے اسفار ہوتے ہیں اور پریشانیاں بڑی لاحق ہو جاتی ہیں سفر میں، کبھی توشہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی سواری بیمار ہو جاتی ہے، کبھی تجارت میں گھاٹا آ جاتا ہے، تو آپ کوئی عمل بتائیں مجھے اس کو میں پابندی سے کروں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جبیر بن مطعم سے کہا تھا، جب بھی سفر کا ارادہ ہو، آپ سفر میں جاؤ تو 5 سورتیں پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے سفر کو آسان کر دیں، ناگہانی آفات، مصیبتوں، بلیات اور دشمنوں کی عداوتوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کون سی سورت ہے؟ 5 4 سورتیں تو چاروں کل ہے، 4 سورتیں چاروں کل ہے، اور ایک سورت ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ 5 سورت۔ جب بھی آپ باہر جاؤ، جب بھی آپ کسی سفر میں جاؤ، کسی تقاضے پر باہر جاؤ، ان 5 سورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، جب سے میں نے ان سورتوں کے پڑھنے کا معمول بنایا، میں اتنا آرام دہ سفر کرنے لگا کہ سفر میں مجھے مزہ آنے لگا، ہر قسم کی آفت سے بچنے لگا، اور تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں آیا۔ سمجھے؟ اتنا آسان عمل ہے، ہمارے آقا پر اللہ لاکھوں رحمت نازل فرمائے، امت کو کیا اسباق دے کر گئے، کیا وظائف بتا کر گئے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم تھوڑا اس کو کیئر کریں، ہاں معمول بنا لیں، بلکہ گھر سے نکلے تو بھی ان صورتوں کو پڑھ سکتے، اس میں بھی اللہ حفاظت کرے گا، عام طور سے یاد ہوتی ہے۔ تو یہ سورت ہے سورہ کافرون، جس کی میں نے کچھ فضیلتیں بیان کیا۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت کس واقعے کے تحت اللہ نے اتاری ہے، اس کا ریزن کیا بنا تھا اترنے کا؟ تو مشرکین مکہ جب پریشان ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے وہ بڑے خوف کرنے لگے کہ ہم اس کو کتنا روک رہے، رکتا ہی نہیں، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا کہیں ہماری جو چاہت ہے اور ہمارا جو مکہ میں دبدبہ ہے ختم نہ ہو جائے، ہماری چودراہٹ دور نہ ہو جائے۔ تو وہ ایک مرتبہ چند کفار اور مشرکین نبی کے پاس آئے، عاص بن وائل تھا اس میں خاص طور سے، وہ آ کر کہنے لگے نبی علیہ السلام سے چلو ہم صلح کر لیتے۔ دیکھو میں آپ کو حالات کے اعتبار سے صورت میں نے منتخب کی، اللہ جانتا میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے کہ یہ حالات میں کون سی تفسیر، کون سی بات آپ کو سناؤں۔ تو اچانک سورہ کافرون آ گئی سے بعینہ، بس حالات کا ہی اس میں منظر ہے۔ تو انہوں نے آ کر ایک پیشکش کی نبی علیہ السلام سے۔ پہلی پیشکش یہ تھی کہ چلو اپنا جھگڑا ختم کرو نا، ہم صلح کر لیتے۔ صلح کی پہلی شکل یہ ہوگی کہ ہمارے جو بت کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے ہیں 360، 1 سال تم اس کی عبادت کرو اور دوسرا سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں۔ یہ کمپرمائز کر لو، 1 سال تم ہمارے معبودوں کے سامنے سر ٹیکو، 1 سال ہم تمہارے معبودوں کے سامنے سر ٹیکیں۔ اللہ کے نبی ماننے والے ہیں، کہا کہ نہیں بھائی 1 سال کی بات کر، 1 سیکنڈ بھی نہیں ہو سکتا، یہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں اس پر رضا کا اظہار نہیں کروں گا،
دیکھو غور سے سنے، ایک سیکنڈ بھی کفر کے کسی عمل پر خوشی کا اظہار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں بھائی میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے دوسری صورت پیش کی، چلو تم 1 سال عبادت کے لیے تیار نہیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب تم کعبۃ اللہ میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارے بت جو اندر رکھے ہوئے ہے عبادت مت کرنا، اندر جانا اور ایسا ہاتھ لگا کر باہر آ جانا، بس اتنا کام ہے۔ ہمارے بتوں کو، مورتیوں کو ہاتھ لگا دینا بس، اور پھر تمہاری نماز پڑھنا۔ سمجھے؟ یہ انہوں نے دوسری پیشکش کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاتھ لگانا یہ بھی محبت کی علامت ہے، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ یہ نہیں، چلو آخری بات اس کو تو قبول کر لینا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کرتے ہیں، تم تمہاری مورتیوں کو سجاؤ، ہم ہماری مورتیوں کو سجاتے، تم تمہارے رب پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت پر۔ اس طرح مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، لیکن ایک کام کرنا ساتھ، وہ یہ ہے ہمارے جو مورتیاں ہیں ان کو باطل خدا اور باطل معبود مت کہا کرو۔ اگر آپ سے پوچھے وہ مورتی سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں وہ بھی معبود ہے، وہ بھی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ بھی معبود ہے، برا مت کہنا ہمارے مورتیوں۔ سمجھے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مکالمہ ہی رہا تھا، اسی درمیان حضرت جبرائیل آئے، آ کر آقا سے کہا قل یا ایھا الکافرون، آپ ان کافروں سے کہہ دو، آپ سے بھی کہا جا رہا، آپ ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے اللہ کی قسم میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور کیوں کروں؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم آ کر ہمارے مسجد میں سجدہ کرتے، تم جب ہمارے رب کو نہیں مان رہے تو ہم تمہاری کیوں مانیں گے؟ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، بخدا میں بالکل تمہارے معبودوں کے سامنے نہ سر ٹیکوں گا، نہ ہاتھ لگاؤں گا، نہ ان کے قریب جا کر ان کی تعظیم کروں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، بار بار آیا یہ 2-3 بار قرآن میں تکرار، اللہ تاکید کو سمجھاتے ہیں اس سے، بالکل نہیں، چاہے جان چلی جائے ہم کفر پر رضا کا اظہار نہیں کریں گے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین مبارک ہے، ہمیں ہمارے مذہب پر اطمینان ہے، ہمیں اللہ کے ایک ہونے پر یقین ہے، نبی کے صادق ہونے پر عقیدہ ہے، ہمیں قرآن کے برحق ہونے پر 100% اطمینان ہے۔ ہم نہ گھبرائیں گے، ہم نہ ڈریں گے، اور نہ ہم مایوس ہوئے نہ کبھی مایوس ہوں گے۔ تمہارے چاہے جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنا لو، استعمال کر لو، ہماری جو توحید ہے، ہمارا جو یقین ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، چونکہ یہ حالات نئے نہیں ہیں۔ آپ اس کو نہیں سمجھ رہے کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، نہیں نہ سمجھو۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں جو بھی حالات آئے اس کو قرآن میں حدیث میں تلاش کیا کرو، کہ ایسی کوئی مثال سمپل پہلے کبھی پیش آیا کہ نہیں آیا؟ تاکہ آیا ہے، ایک بدر میں آیا۔ کب آیا؟ ہاں، بڑے ناچ گانے کے ساتھ، ڈھول تاشے کے ساتھ، شراب اور عیاشی کے ساتھ، اور للکارتے ہوئے، اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتوں کے ساتھ کفار آئے تھے۔ کیا ہے؟ 313 تو ہے، اخاڑ پھینکیں گے، لیکن صحابہ کا جذبہ تھا، صحابہ کی اللہ پر ایمان اور عقیدے کی طاقت تھی۔ ان 313 نے ان 1000 کو گویا کہ نہتے 313 نے 1000 لشکر اور فوج سے لیس آلات اور ہتھیار سے وابستہ ہو کر جو آئے تھے انہیں پچھاڑ دیا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ، دوسرا خندق کا واقعہ ہے، غزوہ خندق جو 5 ہجری میں پیش آئی، اس میں ہوا تھا ایسا
سارا عرب ٹوٹ پڑا تھا مدینہ پر. علامہ ابن حجر کہتے مسلمان مدینہ میں تنہا، کفار مکہ نے سارے جگہ خطوط روانہ کیے، بھئی چلو بتا دیں گے ان کو اپنی طاقت. میری بات سمجھ رہے آپ؟ ارے سمجھ میں آ رہی؟ چلو اچھا موقع ہے، بتا دیں گے، اکھاڑ پھینکیں گے. ہر جگہ خطوط گئے، کارندے گئے اور ان کو ابھارا گیا، دوسری اقوام کو اپنے ساتھ لیا گیا. بدر ہوا اس میں کم آئے، احد میں کم تھے 2-3 ہجری تک، یہ 5 میں آیا. 10,000 سے زیادہ فوج آ گئی مدینے اور صحابہ کے پاس کچھ نہیں. اس زمانے کے 10,000 بھی بہت ہے، اپنے زمانے کے لاکھوں ہوتے ہیں وہ، سمجھے؟ اور مدینہ چھوٹی سی بستی ہے طیبہ. اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے. آپ اندازہ تو کرو کیا پریشانی ہوگی اور کیا آپ کی فکریں ہوں گی. ہمارے آقا کی میں نے ایک سبق پڑھایا تحاوی کا، اس میں روایت آئی نبی علیہ السلام کی اس دن کی 5 نمازیں چلے گئی، یعنی قضا ہوگی. 4 تو قضا ہوگی کہ فجر بھی قضا، ظہر بھی قضا، عصر بھی قضا، مغرب بھی قضا اور عشاء آپ نے بہت دیر سے پڑھی. تو محدثین نے کہا کہ 5 گوئے کہ اپنے وقت سے لیٹ ہو گئی. پھر آپ نے سب کو ترتیب اور جماعت سے پڑھا. اس سے حالات مسلمان پر سب ٹوٹ پڑے تھے، جیسے کہ کھانے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. اور عہد کر لیے تھے، بعض نے یہ وعدہ کیا تھا میں نہاؤں گا نہیں جب تک ان کو ختم نہ کر دوں. ابو سفیان کی بیوی نے یہ قسم کھا لی تھی میں سر میں تیل نہ لگاؤں گی جب تک ان کو ختم نہ کر دوں. یہ قسمیں لے کر آئے. تو اللہ نے مسلمانوں کو یقین کی بنیاد، ہمارا عقیدہ ہے یقین ہے، آپ سب اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں سرکولیٹ کر لو. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. اور ہمارا عقیدہ ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب آ جاتی ہے تو نہ 1 سیکنڈ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. یہ بہت مضبوط عقیدہ ہے. موت اللہ دے گا، حالات اللہ نے لایا، اللہ ہی دور کرے گا، سمجھے؟ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. نور کی ایک کرن ظلمتوں پر بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمتوں پر بھاری ہوں گی. شام تمہاری ہے تو کیا ہوا، صبح ہماری ہوگی. سمجھے؟ اللہ کی ذات ہمارے لیے پر امید کرن ہے. بس وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، عجیب بات، شعر کہا لیکن اس میں سارا سبق ہے. تند دہی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تند دہی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یعنی طوفان آ جاتا نا تو شاعر کہہ رہے کہ عقاب طوفان چاہے ہوا کا ہے تو گھبرا نہیں، سمجھے؟ تند دہی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ اڑتے ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ آتا ہے تجھے بلند کرنے کے لیے. ہاں ایسے طوفان آئیں گے تو تم اور اڑیں گے، اللہ سے اور قریب جائے گا. شاعر نے تو ساری مسائل کا حل اس میں لکھ دیا ہے. اس لیے حالات آتے ترقی کے لیے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی علیہ السلام نے مشرکین کے کسی عمل پر کمپرمائز نہیں کیا. اور خندق میں جو سبق تھا صحابہ ثابت قدم رہے، مشورے سے خندق کھودی گئی. وہ مشرکین مدینہ کے باہر خندق کے پرے پڑاؤ ڈالتے رہے. چند دن پڑاؤ رہا، ہوا نے تمام کو اکھاڑ پھینکا. ایسی ہوا آئی تھی محدثین نے لکھا ہے ان کے بعض جانور اڑنے لگے تھے، اپنی جگہ سے سرک گئے تھے. ایسی سخت ہوا تھی. اللہ کی طاقتوں کے سامنے کفر کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندسن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. چاہے تم کتنا بھی پھونکو،
چراغ بجھائے نہیں جائیں گا، چونکہ ہم ہی اس عالم کے سبب وجود ہے اور سبب بقا ہے، ہماری وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ جب ہم ختم ہوں گے تم بھی ختم ہو جائیں گے، سارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، سمجھے؟ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم کسی طریقے سے کوئی بھی اپنی طرف سے رضا کا اظہار نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ 22 تاریخ کو پی ایم صاحب نے کہہ دیا دیے جلاؤ تو دیے جلا رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، ہم کوئی اپنا رضا کا عمل کر کے اس میں شرکت کا اظہار نہیں کریں گے، سمجھے؟ کچھ نہیں کریں گے، جو عمل شریعت کا ہے صرف وہی کریں گے۔ ایک بات کو پیغام آپ کو یہ سمجھ میں آئی بات، اس کی اجازت نہیں ہے یہ جو سرکاری ملازم ہے یہ حضرات بھی سن لے، ایمان اور کفر کا جہاں پر مسئلہ آتا ہے کوئی کمپرمائز کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بالکل منع ہے۔ اس دن کوئی بہانہ نکال لے یا اس دن کوئی اور تدبیر سے اپنے آپ کو بچا لے، لیکن شرکت نہ کرے۔ دوسری بات، 22 تاریخ کو بزرگوں دوستو یہ ملک ہمارا ہے، اس پیارے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے ہم اپنے اخلاق کا بھی برتاؤ کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہمیں اسلام یہ سبق دیتا ہے ہم نہ کوئی ماحول کو خراب کریں گے، جیسے کہ ادھر سے کوششیں ہو رہی ہم نہیں کریں گے خراب، چونکہ فریق چاہ رہا کہ خراب حالات ہو جائے تاکہ 24 کی سیٹ چن کر آ جائے، وہ چاہ رہا ہے، تو ہم کسی طریقے سے اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کریں گے، کوئی فتنہ انگیزی برپا نہیں کریں گے، واٹس ایپ پر کوئی ایسی تحریر، ایسی فوٹو ارسال اور سین اور شیئر نہ کریں گے جس سے ماحول خراب ہوتا۔ ہاں، اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ اعلان ہے، تھوڑا سا اس سے صبر کا ماحول اور اطمینان کا ماحول اور یقین کا ماحول برپا رکھے، باقی رکھے، غیروں کے محلے میں اکیلا نہ جائے، سفر میں اکیلا نہ جائے، سفر ہی نہ کرے، ہاں، احتیاط سے رہے، چوکنا رہے، اپنی حفاظتوں کی تدبیر اللہ سے کرائے، یہ ایک کام۔ تیسرا پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ اس دن کریں کیا؟ میرے پاس ایک صاحب ہے، مفتی صاحب کیا کرنا ہے، کیا کریں گے؟ سمجھے؟ کچھ تو نہیں کر رہے، اتنا بول رہے پھر بھی کچھ نہیں کر رہے، کچھ تو کرو آپ، سمجھ میں آئی بات؟ اس دن کیا کرے؟ اس دن کے ہاتھ سے شروع کر دو، اور اس دن کے ہاتھ سے نہیں، موت تک کے لیے کرو کہ ہم اس دن مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم اس دن میوزک سے توبہ کر لیں گے، ہم اس دن قرآن سے محبت کر لیں گے، ہم اس دن صلح کر لیں گے، ہم اس دن جھوٹ سے، خیانت سے، بدکاری سے، چگلیوں سے، آپسی انتشارات سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ ہاں، اس دن مسجدوں میں ایسا سما قائم کریں گے جیسے جمعہ کا ہے۔ مجھے تو تعجب ہو رہا، ماشاءاللہ سارے فکر مند ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کوئی تعداد میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا۔ قوم بہترین سورہ اطمینان سے رات میں 2-3 بجے بستر پر جا رہی اور 10 بجے اٹھ رہی اور کہہ رہی یار بہت فکر ہے کیا ہوگا، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ایسے تو ہمارے حالت، معاف کرنا یہ صورتحال میں ذکر کر رہا، ایسی صورتحال ہے ہمارے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اتنا بولا جا رہا، سنا جا رہا، سنایا جا رہا، محنتیں ہو رہی، تبدیلی کب آئیں گی؟ کیا فرشتے آئیں گے؟ کوئی نبی آئیں گے سمجھانے کے لیے؟ کیا آپ نبی کی بات ہی کو لیں گے، کسی کی بات نہیں لیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیز سے بزرگ، اپنے آپ کو بدلو، کردار کو بدلو، تو اس دن ہم اپنے اندر عملی اعتبار سے نمایاں کردار زندہ کریں گے۔ تیسری بات بزرگوں دوستو، اپنے نوجوان بچیوں کی ہم اس دن حفاظت کریں گے، ان سے گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا کہیں گے۔ بڑے عجیب حالات ہیں، میں تو ایسا درد ہو رہا، بعض کارگزاری ایسی ہے، اسکولوں میں کالجوں میں ڈانس ہو رہے اور بچوں کو ڈی جے پر نچایا جا رہا، تو کیا حالات میں تو کیا آئیں گے؟ کیا آسمان سے منہ سلوا اتریں گا ایسے ڈی جے کی وجہ سے؟ نہیں، بڑی بڑی بچیاں ڈانس کر رہی، نوجوان اسٹیج پر گیدرنگ میں ڈانس کر رہے، مسلمان اسکولوں میں، مسلم کالجوں میں ایسا ہو رہا، مسلم کالجوں میں، کیا تعجب کی بات ہے۔
ایک صاحب آ کر بڑے درد سے کہنے لگے میں نے بچی کو ہمارے علاقے میں اس وجہ سے داخل کیا تاکہ غیروں کے طریقوں سے محفوظ رہے، لیکن یہاں وہ سب کچھ ہو رہا جو ادھر ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کر رہے، باپ کو شرم بھی نہیں آ رہی۔ معاف کرنا آپ کو برا لگا تو حقیقت حال یہی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی جو نہ ہو جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال۔ اپنی حالت بدلو، اللہ حالات بدل دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔